باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قولہ المتقون قد افلح المؤمنون الآیہ۔ امور ایمان کا باب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلائی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل بھلائی یہ ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا، اور اس نے اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلام آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کیا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنے والے ہیں، اور تنگی، مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ نیز فرمایا، وہ ایمان والے نجات پا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب کا عنوان ہے امور الایمان، ایمان کے معاملات، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا باب۔ یہ باب کے نام کا دوسرا حصہ ہے۔ امام بخاری کا یہ انداز ہے کہ باب کا مختصر عنوان اور آگے اس کی تفصیل اور آگے کوئی متعلقہ آیت، اس آیت کو بھی باب کا عنوان قرار دیتے ہوئے یہ انداز اختیار فرماتے ہیں۔ آگے دو آیتیں دی ہوئے ہیں جن کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور دوسری 18ویں پارے کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون، یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 1 ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان چند اور 60 شعبے ہے۔ تو بامحاورہ ترجمہ بنا، ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس غلبے کی وجہ سے حیا کو مکمل ایمان بھی بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے، بعض حدیث سے ثابت ہے کہ حیا مکمل ایمان ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں سے ثابت ہے کہ یقین بھی مکمل ایمان ہے۔ تو یہ غلبے کی وجہ سے ایسا فرمایا گیا ہے، اور باریکی یہ ہے کہ حیا ایمان کے بہت سارے شعبوں میں سے 60 سے کچھ زائد شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی ایک مستقل کتاب ہے، کئی جلدوں میں اور ہزاروں حدیثیں اس میں، اس کتاب کا نام ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ باب، مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ باب کا نام ہے مسلمان وہ ہے جس نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے۔ یہ پوری حدیث ہے، اور اس حدیث کو باب کا عنوان بنا دیا گیا ہے۔ امام بخاری کے جو انداز ہیں ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات پوری کی پوری حدیث کو یا پوری کی پوری آیت کو باب کا عنوان بنا دیتے ہیں۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ قال ابو عبد الله وقال ابو معاوية حدثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شعبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب اس باب میں جو حدیث بیان فرمائی وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے، روایت کی گئی ہے۔ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا
اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے۔ یہ حدیث لفظ بلفظ باب کے عنوان میں بھی موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ اصل مہاجر وہ ہے، المہاجر من حجرا ما نہى اللہ عنہ، جس نے ہجرت کر لی یعنی وہ چیز چھوڑ دی جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا تھا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد یا بڑا مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ اسی طرح یہاں فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ تقریباً یہ انداز پہلے آپ قرآن کی آیت میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے، تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ مشرق و مغرب کو منہ کر لینا نماز کی خاطر وہ اپنی جگہ پہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن نفی جو کی گئی ہے وہ کمال کی نفی کی گئی، تو اس میں نفی کمال مراد ہوتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں نفی کمال موجود ہے، جیسے فرمایا لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں سوائے ولی، یعنی نکاح کا کوئی تک نہیں اور کامل نکاح نہیں ہے، باقی اس کا انعقاد ہو جانا ایک الگ بحث۔ آگے قال ابو عبداللہ نے فرمایا، ابو عبداللہ سے مراد سینا امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ وقال ابو معاویہ تھا، اور ابو معاویہ یہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، نیچے بین السطور دیکھیں نا تو ابو معاویہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، محمد بن خازم، یہ دوسری سند ہے اس حدیث۔ قال ابو عبد الله وقال ابو معاوية حدثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث نقل کر کے، وقال ابو معاویہ تھا، یہ اوپر والی جو حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس حدیث کی دوسری سند یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور سند بھی ہے جو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابو معاویہ سے۔ آگے تھوڑا آگے چلیں تو اگلے سطر میں لکھا ہوا وقال عبد الاعلی، یہ اسی حدیث کی تیسری سند شروع ہو رہی ہے۔ یہ حدیث تیسری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے لی گئی ہے اور انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ گویا اس ایک حدیث کی تین سندیں اسی مقام پر امام بخاری نے بیان کی ہیں۔ باب ای الاسلام افضل، باب افضل اسلام کون سا ہے؟ اس باب کا نام ہے ای الاسلام افضل۔ نیچے بین السطور غور کریں کیا لکھا ہوا ہے، ای خصالہ افضل، اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے، یعنی مسلمان کے اندر کون سی خصلت ہونی چاہیے اور کون سی خوبی ہونی چاہیے تاکہ اس کا اسلام افضل قرار پائے۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضرت ابی بردہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ افضل اسلام کون سا ہے؟ فرمایا کہ جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ تو آگے پوری سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قالو، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے، یعنی اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے، مسلمان کی کون سی خوبی سب سے بحیثیت مسلمان افضل ہے؟ تو قال فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ متن وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، باب کھانا کھلانا بھی اسلام سے ہے۔ جی، باب کا نام ہے اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا بھی اسلام سے ہے، یعنی اسلام کا حصہ ہے، مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ تو یہاں سے اس عنوان سے سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات ایمان اور اسلام کا لفظ اطلاق کر دیا جاتا ہے اسلام اور ایمان کی علامت اور نشانی پر بھی، کیونکہ کھانا کھلانا نہ یہ مکمل اسلام ہے نہ یہ مکمل ایمان ہے، بلکہ ایمان اور اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ غور کریں، الاسلام کا جو آخری لفظ ہے اس باب کے اندر، اس کی سائڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الایمان۔ پہنچ گئے جی؟ تو کیا معنی بنا؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ یہاں لفظ اسلام لکھا ہوا ہے اور ایک نسخے میں یہاں پر لفظ ایمان لکھا ہوا ہے، تو کھانا کھلانا ایمان کا ثبوت ہے، عین ایمان تو نہیں نا، تو یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام اور ایمان میں فرق کوئی نہیں، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو کسی چیز کا ثبوت ہوتا ہے اسے عین وہی چیز بھی مجازن کہہ دیا جاتا ہے، علامت اور نشانی کو بھی عین وہ چیز قرار دے دیا جاتا ہے جس کی وہ علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا،
بہتر اسلام کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سی علامت اسلام سب سے اچھی ہے، یا خصلت اسلام کون سی اچھی ہے، یا خیر کے قبیل میں سے ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام بولو اس بندے کو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے، ہر ایک کو سلام بولو۔ کھانا کھلانے کی بھی تفصیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھلانا یہ ایک بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت اور ایمان کی نشانی ہے۔ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو۔ یہ اس وقت ہے جب آپ ایک غالب مسلم اکثریت میں گھوم رہے ہوں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہوں، تو اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ میں جہاں سے گزرا ہوں یہ غالباً مسلمان ہی ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اسے سلام کہیں، اور اگر پتہ نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو اس وقت حسن ظن کی وجہ سے سلام کہہ دو، اور اگر پکا پتہ ہو کہ یہ بندہ شخصی طور پر آپ کے مکمل علم میں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو سلام کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی، جو آپ ہرقل کی طرف لکھے گئے خط کے عنوان میں پڑھ چکے ہیں۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ باب، یہ بھی ایمان سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ باب کا نام ہے من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آگے آنے والی حدیث میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے، بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس باب میں حدیث ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایمان والا ہونے سے وہی پہلے والی بات کی طرح کامل ایمان کی نفی کی گئی ہے، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ بین السطور دیکھیں، لا یکمل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ عنوان میں بھی یہ الفاظ موجود تھے، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث نہایت جامع حدیث ہے۔ ہمارے محدثین نے، خصوصاً امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، جو 4 حدیثیں پورے ذخیرہ حدیث کا خلاصہ قرار دی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ ان میں ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، دوسری یہ حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور تیسری حدیث ہے کہ شک والی چیز کو چھوڑ دو۔ وہ لمبی حدیث ہے، بخاری میں ہی ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک فصیل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فصیل کیا ہے؟ اس کے محارم ہے۔ اس حدیث کی جگہ پہ آپ ایک مختصر حدیث دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، دا ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو یہ 3 حدیثیں ہوگی، اور چوتھی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، جس سے غرض نہیں، یعنی غیر ضروری بحث میں نہ پڑے۔ اگر یہ 4 حدیثیں ہمیں یاد ہوں، ان پر ہمارا عمل ہو، تو ہر حال میں آپ ایک صوفیانہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، عالمانہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، ذمہ دارانہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، آپ کی بیان بازیاں بھی کنٹرول ہو جائیں گی۔ یہ 4 حدیثیں نوٹ ہو گئیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اس وقت جو آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، اس وقت امریکہ کے صدر باراک حسین اوباما ہوا کرتے تھے، تو ان کی زبانی ان کی طرف منسوب ایک مضمون اخبار میں آیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اس بات کو بڑا پسند کرتا ہوں جو انہوں نے کہی ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور یہ ایسی حدیثیں اگر ہم یکجا کریں جنہیں غیر مسلم دنیا پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات عالیہ سے بھرپور ایک پوری کتاب بن سکتی ہے۔ لیکن لوگوں کو چونکہ پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو طوالت سے بچانے کے لیے اگر آپ 1 2 3 4 حدیثیں یا 10 12 حدیثیں 2 4 صفحات بنا کر ایک خوبصورت مضمون بنا کر، تو کسی پر ہٹ کیے بغیر اگر آپ بیان کرتے رہیں یا بیان کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ مفید مضمون اور ایک اسلام کے پرچار کے لیے بہت مفید کاوش ہو سکتی ہے۔
باب حب الرسول من الایمان۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ یہ باب ہے حب الرسول من الایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان مکمل ہوتا ہے جب اللہ کو مانا جائے، اللہ کے رسول کو مانا جائے، تمام نبیوں کو مانا جائے، کتابوں کو مانا جائے، جو ہمارے ایمانیات کے مختلف حصے اور شعبے ہیں وہ سارے کے سارے تسلیم کیے جائیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز کل ایمان نہیں، ایمان کا حصہ اور جزو ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی ہمیں تحقیق کی توفیق دے اور غیر محتاط اور غلو کے الفاظ استعمال کرنے سے محفوظ فرمائے۔ یہاں اس عنوان کے اندر صاف لفظ من الایمان موجود ہے، ایمان میں سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے۔ یہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے۔ آگے حدیث بیان کرنا وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن اس حدیث کو اس عنوان کے تحت لے آنا یہ اور بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مستقل عنوان اور باب قائم کر کے اس کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں بیان فرمائی۔ حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حضرت آرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے عزیز تر ہو جاؤں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اے ایمانن کاملن، تو جو میں نے بات ساری پہلے کی ہے وہ واضح ہو گئی۔ حتیٰ اکونا، حتیٰ کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ، اس کو پیارا، من والدہ و ولدہ، اس کے والد سے اور اس کے بیٹوں سے، اولاد سے۔ اچھا، ایک حدیث ہو گئی۔ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علیة عن عبد العزيز بن صہیب عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم التحویل۔ وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ اب دوسری حدیث آگے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حدیث یہی ہے، لیکن اب آپ فرق دیکھنا کہ امام بخاری جب تکرار سے کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس تکرار کے جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث دوبارہ آئی تو پہلی اور دوسری حدیث فرق کے ساتھ آئی ہے، وہ من و ان تکرار نہیں ہوتی، یا سند کا فرق ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، اب سند بدل گئی، پہلے راوی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حدیث بیان کرنے لگے ہیں، اب راوی کون ہو گئے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے تحویل ہے، تحویل کے بعد پھر حضرت انس بن مالک والی ہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو اس حدیث کو متن کے ساتھ بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی حدیث میں تھا والذی نفسی بیدہ، اب اس حدیث میں ہے یہ الفاظ والذی نفسی بیدہ الفاظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں راوی حضرت ابو ہریرہ تھے اور یہاں راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، یہاں تک پچھلی حدیث مکمل ہو گئی تھی، اور یہاں فرمایا والناس اجمعین، یہ الفاظ پہلی حدیث پر فالتو ہیں اور زائد ہیں۔ تو پہلی حدیث میں ایک لفظ تھا وہ یہاں نہیں ہے، پہلی حدیث میں ایک لفظ نہیں تھا اور وہ یہاں ہے، والناس اجمعین، تمام تر لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ فرق ہے۔ یہاں حدیث جب ہم نے پڑھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امام بخاری کا مختلف سندوں کے ساتھ حدیث لانا، اور اس کو ہم تکرار کا جب نام دیتے ہیں اس کی حقیقت یہاں اچھی طرح واضح ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہونا، اس محبت سے مراد محبت شرعیہ ہے، محبت عقلیہ ہے، محبت ایمانیہ ہے۔ عنوان سے بھی یہ چیز ظاہر ہے کہ حب الرسول ایمان میں سے ہے۔ محبت طبی اور ہوتی ہے، وہ کسی کی محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتی،
اس پر گرفت بھی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایمانی محبت کا موازنہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں ان دو محبتوں کو آپس میں گڑمڑ بھی نہیں کرنا چاہیے اور تحقیق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تحقیق بھی عطا فرمائے اور ایمان بھی عطا فرمائے۔ بدعقیدگی کی بنا پر بعض اوقات لوگ گڈمڈ کر دیتے ہیں، اور چیزوں کو اور حقائق کو باہم گڈمڈ کرنا یہ الحاد کی ایک قسم ہے، لوگوں کے دلوں میں تشکیک پیدا کرنا اور دلائل میں تطبیق نہ دینا بلکہ انتشار پیدا کرنا۔ یہ محققین کا کام نہیں ہوتا، یہ تخریب کاروں کا کام ہوتا ہے۔ باب حلاوت الایمانی، باب ایمان کی لذت۔ حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، اس سے مراد ایمان کا حسن ہے، ایمان کی چاشنی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایمان کا خلاصہ اور نچوڑ۔ پوری سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان اور اس باب کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دوسروں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور یہ کہ آدمی کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے، اور کفر میں واپس جانے کو یوں ناپسند کرے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں، ثلاثن من کن فیہ، جس میں یہ تینوں پائی جائیں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی چاشنی اور اس کی حلاوت کو پا لیا۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اس کا رسول اس بندے کو سب سے زیادہ پیارے ہوں، ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے یہ دونوں پیارے ہوں۔ یہ دونوں کون؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں اللہ کی محبت کو بھی بیان کیا گیا۔ پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کیا گیا تھا۔ اب یہ ہے احادیث کو جمع کرنا اور تحقیق سامنے لے آنا۔ بھائی، اللہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی حلاوت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کی محبت کا ذکر جس طرح کیا گیا ہے، یہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس محبت کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لفظ شدت خود قرآن کے اندر موجود ہے جو میں نے استعمال کیا۔ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ سب سے اشد محبت جو ہے نا، سب سے زیادہ محبت، اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو میرے نزدیک بہترین لفظ لفظ عشق ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ دو محبتیں آپ نے اسی ایک حدیث میں دیکھ لیں۔ اسی طرح آگے بخاری شریف میں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ باقاعدہ نام لے کر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کا ذکر موجود ہے۔ تو گویا یہ محبت کی ساری قسمیں اور ساری ہستیاں جن کی محبت ہم پر لازم ہے یا جو ہمیں ہونی چاہیے، ان سب کو جب آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ اکرام کی محبت، تمام اہل بیت اطہار کی محبت، اور ہر مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مومن مومن سے محبت کرے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ ہوگا، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہوگی۔ ہر مسلمان کی ہر مسلمان سے جب تک محبت نہ ہوگی، فرمایا تم ایمان نہیں لا سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ آپس کی محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، فرمایا افش السلام، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، طبرانی میں ہے، 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، شاید کہیں اور بھی ہو۔ یہ ساری محبتیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اور یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ دلائل کو جمع کر کے ان میں تطبیق دینا صحیح اسلام ہے، صحیح سنیت ہے، اور دلائل کو جمع نہ کرنا یا ان میں انتشار پیدا کرنا یا مرضی کی ایک حدیث چن کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور باقی حدیثیں چھوڑ دینا، یہ تحقیق کے بالکل خلاف ہے،
اور مسلمانوں کے اندر تشکیک پیدا کرنے اور ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ اچھا، اگلے نمبر پہ فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ ایمان کی حلاوت وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک یہ دوسری چیز نہ ہو۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ اس کے رسول سے محبت، باقی سب چیزوں سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایک بندہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہو لیکن وہ محبت صرف اللہ کی خاطر کرتا ہو۔ اب یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے، کتنی محبتیں اس میں آ گئیں۔ اللہ کی خاطر زمین آسمان میں سے ہر چیز سے محبت اگر ہو تو وہ ایمان کی چاشنی ہے۔ اللہ کی خاطر محبت اگر آپ کسی زندہ انسان سے بھی کرتے ہیں نا، یا صاحب مزار سے بھی کرتے ہیں نا، فوت شدہ سے بھی مزار کی مٹی سے محبت تو مقصود نہیں ہے نا، اصل تو صاحب مزار کی محبت ہوتی ہے۔ تو جتنی محبتیں اللہ کی خاطر ہوں گی وہ ساری کی ساری ایمان کی چاشنی ہیں۔ اب اس جملے کو نوٹ کریں کہ ہم کتنی محبتیں بتاتے ہیں، کتنی محبتیں چھپاتے ہیں، اور جو محبتیں حلاوت ایمان کو مستلزم ہیں وہ محبتیں کتنا وسیع دائرہ رکھتی ہیں۔ تیسری چیز وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسلام سے ہٹ جانا اتنا ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کو اگر ان کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اور یہ بیان ہونی چاہیے، یہ اصلاحی خطاب ہے، یہ ایک معتدل خطاب، یہ تحقیقی خطاب ہے، تو یہ تین چیزیں کم از کم 15 منٹ لیں گی نا تو آپ کے ایک جمعے کا بہترین خطبہ ہے، بشرطے کہ اصلاح کا ذوق شوق محبت ہو۔ باب علامت الایمان حب الانصاری۔ باب انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ باب کا نام ہے جی علامت الایمان حب الانصار۔ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے۔ انصار کون ہے جی؟ وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کا استقبال کرنے والے، ان کو گھر بار فراہم کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے میزبان بننے والے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار ناصر کی جمع ہے، ناصر معنی مددگار، انصار بہت سارے مددگار ہوئے، تو یہ مدد تو حقیقی مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ مجازی طور پر اللہ کے سوا بھی کسی کو ناصر اور انصار کہا جا سکتا ہے، اور جو مدد اللہ والوں سے لی جاتی ہے وہ بالواسطہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ان سے مدد اور تعاون حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ مدد اور تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو حب الانصار کا لفظ بولا گیا، انصاری وہ صحابہ کرام، ان کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان اور صاحب ایمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے کہ کسی کو انصار سے محبت۔ اب انصار میں کون کون صحابہ کرام آتے ہیں؟ وہ پوری فہرست ہے، لگ بھگ ادو اد صحابہ کرام، کچھ مہاجرین اور کچھ انصار ہیں، ان سب کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو مہاجرین کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو اب اس عنوان سے پتہ کر لیں اور انصار کے لفظ سے معلوم کر لیں کہ ہمارا صحیح تحقیقی رویہ، منصفانہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ جتنی محبتیں ہم پر لازم ہیں ان سب کی سب محبتوں کو اکٹھا بیان کریں، اور کچھ محبتوں کو بیان کرنا اور کچھ کو بیان نہ کرنا یہ انسان کو ملحد بننے میں مدد دیتا ہے اور ایمان سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایمان کی علامتیں ہی چھپا دیں تو ایمان تو گیا۔ اس عنوان کے تحت حدیث ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عنوان بخاری میں 2 جگہ پر ہے، آگے مناقب صحابہ میں بھی یہ عنوان آئے گا، عنوان ہیڈنگ یہ باب آئے گا، اور یہی باب مسلم شریف میں بھی موجود ہے کتاب الایمان کے اندر۔ امام مسلم نے بھی کتاب الایمان میں، اب کتاب دیکھو نا جس میں یہ حدیثیں بیان کی گئی، آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو لوگ کہیں گے نا کہ یہ امام بخاری نے ہی کیا ہے، آپ دیکھو گے کہ وہ بات ہمیشہ مسلم میں بھی ہوگی، یا آپ دیکھ لینا کہ جس بات پر اعتراض ہو رہا ہے وہ حدیث اور وہ بات مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم نے سرچ کر کے دیکھا جو امام بخاری سے بہت پہلے یہ باتیں اپنی کتابوں میں، امام احمد کی طرف میرا اشارہ ہے، وہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ حضرت عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے عداوت رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان، باب میں تھا علامت الایمان، اور حدیث کے مرفوع الفاظ میں ہے آیت الایمان، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، اور منافقت کی نشانی انصار کی
تو اب بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ہمیں ایمان کی نشانیاں اور منافقت کی نشانیاں ساری کی ساری ذہن میں رکھنی چاہیے، تمام دلائل کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث آ جائے تو بھاگ پڑنا لے کر اور وجد میں آ جانا یہ غیر سنجیدہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور ساری حدیثیں سامنے رکھنا محققین کا طریقہ ہوتا ہے، اور محققین ہی اہل سنت ہوا کرتے ہیں۔ جاہل کبھی سنی نہیں ہوتا، کچھ بتانے اور کچھ چھپانے والا سنی نہیں ہوتا، وہ یہودیوں کے طرز پر چل رہا ہوتا ہے، ایمان والوں کے طرز پہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ مانے یا نہ مانے۔ آگے اس موضوع سے تعلق رکھنے والی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو فضائل صحابہ کے ضمن میں انشاءاللہ آئیں گی اور ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ باب حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ باب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور بیعت عقبہ والوں میں ایک نقیب تھے، اور آپ کے گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جانتے بوجھتے کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے یہ عہد پورا کیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کسی کے اندر مبتلا ہو جائے اور دنیا میں اس کو اس کی سزا ملی تو وہ اس کا کفارہ ہوگا، اور جو ان میں سے کسی بات میں پڑا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈالے رکھا تو وہ اللہ کے سپرد ہے کہ چاہے تو معاف فرمائے اور چاہے تو اسے سزا دے۔ پس ہم نے اس بات پر آپ سے عہد کی۔ یہ 6 سطروں سے طویل یا تقریباً 6 سطروں پر مشتمل باب ہے۔ اس باب کا تعلق چونکہ کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث آ رہی ہے، ضمن اور بھی کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد وہ ایمانیات کو واضح کرنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ راوی کا ان کو بدری کہنا ان کے سکہ ہونے کی دلیل کے طور پر اور ایک مزید فضیلت کے طور پر بیان کر رہے ہیں راوی، اور ان کی ایک شان یہ بھی ضمناً بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان عقبہ کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ سے مکہ شریف میں حج پر آئے ہوئے کچھ انصاریوں سے بیعت لی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت بھی دی تھی، تو یہ ان میں شامل تھے۔ ان صحابہ کرام کو نقباء کہا جاتا ہے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ تو وہ روایت کیا کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، تو اس میں ایک اشارہ ہمیں مل گیا کہ راوی کی شان بیان کر دینا کسی مصلحت کے تحت، کسی ضرورت کے تحت، یہ بڑی مستحسن چیز ہے، اور شارحین نے راویوں کے حالات پر جو تبصرے کیے ہیں ان تبصروں کے جواز کا بھی ایک ثبوت ہے کہ راوی خصوصاً صحابی ہو تو ان کی شان ساتھ بیان کرنا، اس کو ملحوظ رکھنا اور ان کو ایک اہم شخصیت قرار دینے کے لیے پوری ساتھ وضاحت کر دینا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب مرفوع الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا ایک پورا گروہ حاضر تھا تو آپ نے فرمایا بایعونی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ بایعونی بیعت لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیعت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور قرآن میں فبایعہن، خواتین کو بیعت کرو، وہاں بیعت کرنے کا فاعل حضور ہیں۔ یہاں بایعونی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہاں بیعت کرنے کا فاعل صحابہ کرام ہے۔ تو گویا با یا یبایع باب بھی ایسا ہی ہے، تو اس میں دونوں طرف سے بیعت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو الا اس بات پر اللہ تشرکو باللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بناؤ گے، ایمانیات سے تعلق ہوا نا۔ آگے ولا تسرقو، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنو، بدکاری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اس زمانے میں بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا،
वला तातू बिबुहतान तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, और खुद अपने हाथों और अपने पाँव के सामने घड़ा हुआ बोहतान किसी पर नहीं लगाओगे। वला तासौ फी मारूफिन, और नेकी के मामले में नाफरमानी नहीं करोगे। फमन वफा मिनकुम फअजरुहु अलल्लाह, जिसने तुम में से इसको पूरा किया, इस अहद को, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। अब ये 6 चीज़ें टोटल बनती हैं जिनके बारे में फरमाया जिसने ये चीज़ें निभाई तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। वमन असाबा मिन ज़ालिका शैआ, जो इन चीज़ों में से किसी चीज़ का मुर्तकिब हुआ, किसी गलती का शिकार हुआ, फ़ऊक़िब फ़िद दुनिया, अब उसे दुनिया में उसकी सज़ा दे दी गई, फ़व कफ़ारतुल लहू, तो उसके गुनाह का, गलती का, ख़ता का कफ़ारा हो जाएगा। वमन असाबा मिन ज़ालिका शैआ सुम्मा सतरहुल्लाह, जिसने इन कामों में से कोई काम गलत कर दिया, इनके बरक्स इन आकाम को छोड़ दिया, ख़ता का शिकार हो गया, फिर अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया, फ़हुव इलल्लाह, अब ये अल्लाह के हवाले है। इंशा अफ़ा अन्हु, अगर चाहे तो उसे माफ़ रखे, व इंशा आक़बहु, अगर चाहे तो आखिरत में जाकर उसको इसकी सज़ा दे। फ़बायनाहु अला ज़ालिका, तो हमने बैत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर, अला ज़ालिका, इन 6 चीज़ों पर। इसमें एक सबक पोशीदा है। सुन्नत तरीका यानी हमें मालूम हो गया कि बैत करते वक्त शेख अगर अपने मुरीदों से चीज़ें पहले मनवा ले कि तुमने ये काम करने हैं, तुम्हें करना होंगे, और वो उन बातों का इकरार करे और तस्लीम करे कि मैं इंशाअल्लाह ताला हत्तल इम्कान हत्तल वस, मैं इनकी कोशिश करूँगा, तो अब शेख बैत करे, तो ये मसनून तरीका है। यहाँ मशाइख ने एक बात और भी लिखी है कि बाज़ शर्तें मुरीद भी मनवा सकता है। जैसे एक हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप हाथ बढ़ाएं, मैं बैत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया तो हज़रत अमर बिन आस ने हाथ खींच लिया। तो आपने पूछा कि ये क्या किया तुमने? अर्ज़ किया मेरी एक शर्त है। तो आपने फरमाया तश्तरी तो माज़ा, क्या शर्त रखना चाहते? तो अर्ज़ किया कि अन युग़फ़र ली, मेरी बख्शिश हो जाए। तो ये इससे अखज़ किया है मशाइख ने कि कोई जायज़ बात मुरीद अपने मुर्शिद की खिदमत में उस वक़्त अर्ज़ कर सकता है, तो इसे एक मान कहा जाता है। ये कोई मुर्शिद की बेअदबी नहीं है, जिस तरह इस सुन्नत से या इस हदीस से साबित है। मैं इसको लफ्ज़ सुन्नत से ताबीर कर रहा हूँ ताकि फ़र्क वाज़ेह रहे कि क़यामत तक के मशाइख सुन्नत मुस्तफ़विया के ही पाबंद है ना, तो उस एतबार से, वरना हुज़ूर हैं और बाद के मशाइख हुज़ूर के मुत्तबे हैं, वरना इत्तिबाए रसूल नहीं है तो वो शेख बनने के काबिल ही नहीं। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान कर सकते थे क्योंकि वो हर वक्त अल्लाह के साथ राब्ते में थे। आज के अगर मशाइख इस सुन्नत पे अमल करना चाहें तो उसका एक महदूद तरीका ये है कि वो ये कह सकते हैं कि अगर मेरी मग़फ़िरत हो गई तो मैं तुम्हें जन्नत में साथ लिए बगैर नहीं जाऊँगा, ये कह सकते। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की तरह कोई दावे से ये बात नहीं कह सकता। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने भी बड़ी मोहतात बात इरशाद फरमाई कि ए अमर, तुझे नहीं पता कि जब बंदा कुफ्र से इस्लाम में आता है तो उसके साबका गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब हज करता है तो साबका गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब हिजरत करता है तो साबका गुनाह माफ़ हो जाता है। कितनी मोहतात गुफ्तगू फरमाई। इसी तरह हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वज़ू कराया तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जन्नत में आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे कर और मेरे साथ तावन कर। तो इसमें हमारे लिए सबक है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा अगर उनको कह देते कि मैं जन्नत में तुम्हें ले जाऊँगा, आपका जन्नती होना भी कन्फर्म है, आप जिसे जन्नती कह दें उसका जन्नती होना भी कन्फर्म है, आप अशरा वशरा को जन्नती कह सकते हैं तो इनको क्यों नहीं कह सकते थे? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल एहतियात है कि वहाँ अशरा वशरा के नाम भी एक ख़ास पैराए में लिए हैं और इनका जिक्र भी एक ख़ास अंदाज से किया है। उनको जन्नत की बशारत भी एक मोहतात तरीके से इरशाद फरमाई है। आज हम लोग अगर खड़े होकर किसी को जन्नत के परवाने फराम करना शुरू कर दें तो ये महज बेहतियाती और हमारी शोखी होगी। अल्लाह ताला हमें संजीदा, मोहतात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों का पाबंद रहकर ज़िंदगी गुजारने की और अपनी ज़ुबान खोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाबुन मिनद्दीनी अल-फ़िरारु मिनल फ़ितन, बाब फितनों से भागना दीन का एक हिस्सा है। बाब का आप उन्वान और नाम देखें कि दीन का हिस्सा ये भी है कि बंदा फितनों से भाग जाए।
اب فتنوں کا مقابلہ کرنا یہ بھی صحابہ سے ہی ثابت ہے، فتنوں سے بھاگ جانا یہ بھی صحابہ سے ہی ثابت ہے، اور اپنے گاؤں اور گھر میں ہی رہ کر گوشہ نشین ہو جانا یا جنگوں کے معاملات میں غیر جانبدار رہنا، یہ ساری چیزیں کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن اس حدیث کے پیش نظر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا کہ فتنوں سے فرار ہو کر اور بھاگ کر اور جان چھڑا کر علیحدہ جا کے بیٹھ جانا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی شرعی طور پر پسندیدہ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اس کی بھی اباحت ہے اور یہ جائز ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت عین قریب ہے کہ کسی مسلمان کا بہترین مال یہ ہو ان یکونا خیر و مال المسلم، یہ خیر کے اوپر خیرہ بھی ہے نا، تو وہ یہی ہے نا کہ خیر جو ہے کانا کی خبر ہے یا اس کا اسم ہے، اس کے مطابق اعراب ہے۔ غنمن بکریاں ہوں اس کا خیر بہترین مال، یتبع بہا جن کو لے کر وہ چلا جائے، شاف الجبال پہاڑوں کی چوٹی، پہاڑوں میں جا نکلے وہاں جا کے بیٹھ جائے، وہ مواقع القطر اور بارش گرنے کے مواقع مقامات اور جگہیں جہاں سے بارش اترتی ہے یعنی بادلوں کے جا قریب ٹھہرے، یفر بدین ہی من الفتن اپنا دین لے کر فرار ہو گیا ہو فتنوں سے بھاگ گیا ہو، دور چلا گیا۔ اب یہاں امام مسلم نے جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بہادر جری اور تیر انداز صحابی ہیں، ان کے مناقب آپ آگے پڑھیں گے۔ وہ اپنی آخری وقت یہ جو جنگیں اور بام مشاجرات تھے ان کے دور میں وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، وہی بکریاں لے کر اس حدیث پہ عمل کرتے۔ ان کے بیٹے ان کے پیچھے پہاڑ پہ گئے، اپنے والد گرامی کو دور سے سواری سے اتر رہے تھے اور یہ بات کہے جا رہے تھے کہ آپ ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر امت میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا خاموش، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور چھپ کے زندگی گزار رہا۔ تو یہ صحابہ کرام کی اپنی اپنی تحقیق تھی، ان کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے، بلانے والا بھی ٹھیک ہے، چھپنے والا بھی ٹھیک ہے، اور جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی دلائل ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں۔ میں نے مختصر بات کی ہے، ہم دلائل پیش کر سکتے ہیں، کوئی ایسے سطحی دلائل نہیں ہے، کھرے کھرے دلائل ہیں۔ ان تمام لوگوں کا رویہ اپنے اپنی جگہ پہ اپنے نیت کے مطابق بالکل ٹھیک تھا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا تمہاری نسبت زیادہ علم ہے، اور معرفت دل کا فعل ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، بلکہ تمہیں ان چیزوں پر پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کمائیں۔ باب کا جو عنوان ہے وہ ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اعلمکم باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ اور یہ بھی اس باب کا عنوان ہے کہ معرفت دل کا فعل ہے، معرفت سے مراد تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے کہ تصدیق دل سے ہوتی ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے ان چیزوں کے معاملے میں جو تم نے دلی طور پر ارادی طور پر کی ہوں، اور غیر ارادی طور پر اگر کوئی خطأً چیز کسی سے سرزد ہو جائے اور وہ درست نہ ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا۔ یہ باب کا عنوان ہے۔ آگے جو حدیث بیان کی گئی ہے،
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حکم فرماتے تو ان کاموں کا حکم فرماتے جو ان کی بساط کے اندر ہوتے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ جیسے تو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ ناراض ہوئے کہ آپ کے پر نور چہرے پر ناراضگی نمایاں تھی، پھر فرما رہے تھے کہ میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اللہ کا زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اذا امرہم، جب انہیں حکم دیتے، انہیں کنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، امرہم من الاعمال، ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے بما یطیقون، جن کی وہ طاقت رکھتے تھے، جو ان کے بس میں ہوتا تھا، بے بس کر دینے والا حکم نہیں دیتے تھے۔ یہ رحمت اور شفقت کا انداز تھا۔ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا آقا علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے۔ تو قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا، انا لسنا کہیئتک، یا رسول اللہ ہم آپ جیسے تو نہیں ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اگر تھوڑی بھی اٹھائیں تو صحابہ نے کہا ہم تو آپ جیسے، آپ تو معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، تو ہمیں تو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ لسنا کہیئتک، ہم آپ کی حیت کی طرح نہیں ہیں۔ اوپر دیکھیں باریک سا کیا لکھا ہوا ہے، اے مثلو کا، ہم آپ کی مثل نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے قد غفر لک ما تقدم من ذنبک، اب یہ ذنبک کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو صحابہ کرام عرض کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کر رہے تھے کہ آپ کے بارے میں تو قرآن کی آیت موجود ہے اور ہمیں تو محنت زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ کے اگلوں پچھلوں کے ذنوب یا آپ کی امت کے ذنوب، اس میں جو بہترین اور با ادب ترجمہ ہے ہم اسی کے ساتھ، سمجھ آئی نا بات کی۔ لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، فیغضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا، حتیٰ یعرف الغضب فی وجہہ، حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے جلال ظاہر ہوا۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے ہیں، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ کو سب سے زیادہ جانتا بھی۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جانتا ہوں، اور جو جانتا ہوتا ہے جتنا جانتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے۔ تو میرا اللہ سے خوف بھی میرے اس علم کی وجہ سے ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے، علم ہے تو ڈرے گا، اور علم زیادہ ہے تو زیادہ ڈرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں یا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، ان دو میں سے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ تو عالم کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ صرف الفاظ یاد کر لینا یا اچھا خطاب کر لینا یا مصنف بن جانا یہ کافی نہیں ہے، اصل علم کی پہچان خدا کا خوف ہے۔ اسی لیے ہمیں کتاب پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت جب تقویٰ اور خشیت کی بات آئے تو وہاں پر ٹائم لگا دینا چاہیے، وہاں مسئلہ سمجھا دینا چاہیے، وہاں زور دینا چاہیے، کیونکہ علم کا مقصود یہی چیزیں ہیں کہ خوف خدا پیدا کیا جائے دلوں کے اندر، بے دھڑک پن، بے حیائی، بے خوفی، یہ اور اس کے برعکس مایوسی، یہ دونوں غلط۔ اللہ سے یاس اور اللہ سے بے خوفی دونوں کفر ہیں۔ تو اپنا اعتدال ملحوظ رکھنا چاہیے، اور عالم ہو یا طالب علم ہو اسے نہایت جب خوف خدا ہوگا تو اس کے اندر سنجیدگی زیادہ پیدا ہو جائے گی، وہ چھوڑی حرکتیں نہیں کرے گا، غیر ضروری باتیں نہیں کرے گا، تحقیق سے بات کرے گا، حتیٰ کہ دوسروں پر کیچڑ بھی نہیں اچھالے گا۔ بات کرے گا تو علم کی کرے گا۔ علم سے بات کرنا اور علمی وضاحت کرنا یا علمی گرفت کرنا یہ بالکل واجب ہے علماء پر، لیکن علمی بات سمجھانے اور کیچڑ اچھالنے میں فرق ہوتا ہے۔ صاف سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنی اوقات کا مالک ہے اور کس طریقے سے بات کر رہا ہے، تو یہ نتائج ہوں گے خوف خدا کے۔ ایسا بندہ پھر اپنے رویے درست کر لیتا ہے۔ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔
باب جو کفر میں لوٹنے کو یوں ناپسند کرے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ اب چند حدیثیں پہلے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، وہاں عنوان کیا تھا؟ باب حلاوت الایمان۔ یہاں وہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے، باب مختلف ہے۔ یہاں باب کیا ہے؟ جو ناپسند کرے کہ کفر میں واپس پلٹ جائے جیسا وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ آگ میں ڈالا جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ من الایمان، یہ چیز کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ وہاں کیا تھا؟ حلاوت الایمان، بس 2 لفظ تھے۔ یہاں یہ ساری بات اور حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کر کے اسے ایمان کا حصہ قرار دے کر امام بخاری نے نیا عنوان کیا اور حدیث بیان کی۔ ایک فرق ہو گیا، یہ امام بخاری کی تکرار کے اندر یہ راز ہوتا ہے کہ ایک حدیث سے مستفاد چیز کو عنوان بنا دیتے ہیں اور فائدہ دوسرا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور منظر پہ لا رہے ہوتے ہیں۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 چیزیں ہوں اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی، جس کو اللہ اور اس کا رسول دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو کسی بندے سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اور جو کفر میں لوٹنے کو جبکہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے یوں ناپسند کرے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ اب متن میں دیکھیے تو بھی تو وہی ہیں، لیکن 3 چیزیں جو بیان کی وہ کیا تھی؟ جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی اس نے حلاوت ایمان کو پا لیا۔ نمبر 1، من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، اور دوسرے نمبر پہ ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ محبت صرف اللہ کی خاطر ہو، وہ محبت نہ کرتا ہو سوائے اللہ کی خاطر کے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ ناپسند کرتا اس بات کو کہ کفر میں واپس پلٹ جائے بعد اذ انقذہ اللہ، یہ پچھلی حدیث میں یہ الفاظ نہیں تھے، ایسا ہے جب کہ اللہ نے اس کو بچا لیا تھا جہنم سے، کما یکرہ ان یلقی فی النار۔ یہ اس حدیث کے متن میں اور اس کے متن میں فرق دیکھیے، اور عنوان اور اس کے عنوان میں فرق دیکھیے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام بخاری نے اس تکرار کو بلا وجہ استعمال نہیں کیا بلکہ فرق کے ساتھ استعمال کیا۔ آگے جی۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ باب اعمال کے لحاظ سے اہل ایمان کی ایک دوسرے پر فضیلت۔ باب کا نام ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہونا، تفاضل میں نا ایک دوسرے سے بڑھ کر فضیلت پانا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمر نے حیا کی بجائے حیات اور خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا۔ حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو جہنم والے ہیں انہیں اخرجو، انہیں نکالو۔ اخرجو کے آگے 2 لکھا ہوا ہے، غور ہے؟ اچھا،
یہ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا. کسے فرمائے گا؟ نیچے کیا لکھا؟ الملائکۃ، ٹھیک، فرشتوں کو فرمائے گا. تو حدیث گویا خود بخود تھوڑی توجہ کے ساتھ بین السطور سے ہی واضح ہو رہی. اچھا، اخرجو آگے 2 لکھا ہوا ہے، 2 کو سائڈ پہ دیکھیں. من النار، یعنی ایک نسخے میں اخرجو من النار بھی ہے، ٹھیک. اچھا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اسے جہنم سے نکالو. من ایمان، ایمان میں سے. تو فیخرجون منہا، تو نکال دیے جائیں گے وہ جہنمی، منہا، اس میں سے، یعنی جہنم میں سے. قدس ودو، وہ کالے پڑ چکے ہوں گے. فیلقون فی نہر الحیا، تو وہ نہر حیا، زندگی کی نہر. یہاں حیا سے مراد بارش ہے. حیا سے مراد کیا ہے؟ نہر المطر. سمجھے بات کی؟ اویل حیات، یا شاید حیات کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا. شک کا مالکن، یہ شک ہے مالک کو. مالک کون ہے؟ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، ٹھیک جی. تو ان کو شک ہے کہ شاید لفظ حیا بولا یا شاید لفظ حیات بولا. اب دیکھیں نا سند میں حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ہے نا، یہ ان مالک کی بات ہو رہی ہے. تو اوپر سے حدیث میں ایک ہی لفظ آ رہا تھا، یہاں راوی جو ہے وہ اس بات کو بھول گئے کہ لفظ حیا ہے یا لفظ حیات ہے. لیکن جب التباس ہوا تو پوری ایمانداری کے ساتھ بات واضح کر دی کہ بھائی یہ 2 لفظ تھے، ان میں سے مجھے ایک لفظ صحیح یاد نہیں کہ کون سا استعمال فرمایا، تاکہ روایت کے اندر کوئی بھی احتیاطی نہ ہو جائے. اچھا، فینبتون، بس پھر وہ اگیں گے. نہر حیات میں جب ڈالا جائے گا نا تو وہاں اب وہ دوبارہ ایسے نکھر کے سامنے آئیں گے جیسے ایک پودا اگتا ہے نئے سرے سے. تو اگ پڑیں گے کما تنبت الحبۃ، جیسا کہ دانہ اگ پڑتا ہے، فی جانب السیل، پانی کے نالے کے کنارے پر. کنارے کا جو ساتھ ساتھ پانی ہوتا ہے نا، وہ پانی ہٹ بھی جائے تو وہ کنارے کے اوپر جو تلچھٹ چھوڑ کے جاتا ہے، چکنائی چھوڑ کے جاتا ہے، وہاں پر کچھ خود رو دانے اگتے ہیں. تو پہلے جو دانہ اگتا ہے نا، آپ نے دیکھو ایسے اٹھتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ذرا چوڑا پتے کی شکل میں ہوتا ہے، تو اوپر سے ایسے نیچے کو ایسے سر جھکا کے اگتا ہے. یہ دریا، نہر اور نالوں کے کناروں کو دیکھنے والے لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہوگا. تو الم ترى انها تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ نیچے دیکھیں، الم ترى کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ الخطاب لکل من یاتی عنہ الرؤیا، یہ خطاب ہر اس بندے کے لیے ہے جس سے یہ دیکھنا ثابت ہو. دیکھنا کس کا؟ اس پودے کا. یہ ہر اس بندے کے لیے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب پودا سیل کے کنارے پر اگتا ہے، دانہ پھوٹ پڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ صفراء ملتویۃ، وہ پیلا ہوتا ہے اور پلٹا ہوا ہوتا ہے. ملتویۃ، اس نے اوپر سے اپنا جو سرا ہوتا ہے وہ نیچے کو کیا ہوا ہوتا ہے. قال وہیب حدثنا عمر، وہیب کہتے ہیں کہ ہمیں عمر نے روایت کی الحیات، حیا کی جگہ پہ صریحاً حیات کا لفظ بولا گیا. وقال خردل من خیر مثقال حبۃ من خردل من ایمان، تو من ایمان کی جگہ پہ من خیر کا لفظ استعمال کیا دوسرے راوی نے. اب یہ بھی راویوں کی احتیاط، امام بخاری کی تحقیق، ایک لفظ کا بھی اگر کسی راوی نے فرق ڈالا ہے تو امام بخاری نے وہ لفظ بھی بتا دیا، یہ لفظ بھی بتا دیا. تو اتنی احتیاط کرتے ہیں. ان لوگوں کو ایک بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر ایسی بات کی ہوگی؟ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامة بن سہل بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال الدین. حضرت ابو امامہ بن سہل نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں جن کے اوپر قمیصیں ہیں، بعض کی قمیضیں سینے تک اور بعض کی کچھ نیچے تک ہیں. مجھ پر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جن پر قمیض تھی جسے گھسیٹ رہے تھے. لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا تعبیر لی؟ فرمایا کہ دین. خواب دیکھ رہے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے. پیش کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خلوص اور دین کے اندر ان کی دلچسپی وہ واضح کی جا رہی تھی. تو مختلف لوگوں پر مختلف سائز کی قمیضیں تھیں اور عمر بن خطاب کی قمیض زمین تک لٹک رہی تھی اور وہ زمین پر اسے گھسیٹ کے چل رہے تھے. تو پوچھا گیا اتنی لمبی قمیض اور قمیضوں کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دین. دینداری میں عمر فاروق کا یہ مقام تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے اور بیان کرنی چاہیے. لوگوں میں مختلف ہستیوں کے ساتھ اپنی مختلف دلچسپیاں ہوتی ہیں.
غیر معتدل دلچسپیاں. تو ان کی اپنے پسند کی کسی ہستی کے بارے میں خواہ وہ ہماری ہی پسند کی ان سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، لیکن جن ایک نام نہاد ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے نا، ان کے بارے میں اگر ایسی کوئی حدیث ان کو مل جائے تو اس کو اتنا پروان چڑھاتے ہیں کہ اعتدال کا دامن بھی چھوڑ بیٹھتے. لیکن یہ فاروق اعظم کی بہت بڑی شان ہے. ایسا ہی آپ آگے بہت سی حدیثیں دیکھو گے. ایک حدیث میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بچا ہوا سارا دودھ عمر نے پیا. یہ بخاری میں آگے آئے گی. تو دودھ سے مراد علم ہے. ایک حدیث میں آئے گا کہ اگلی امتوں میں کچھ لوگوں کو الہام ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ملہم الہام یافتہ شخص ہے تو وہ عمر ہے. یہ بھی بخاری میں آئے گا اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. یہ ساری حدیثیں جمع کریں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ عمر کا مقام ولایت کے معاملے میں بہت اونچا مقام ہے اور یقیناً اونچا ہے. اور ساری تحقیق یہی سامنے آئی ہے آج تک کہ اس امت کے اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ نے خود پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ فما اول ذالک، اس کی تعویل اور خواب کی تعبیر آپ نے کیا فرمائی ہے؟ فرمایا دین. باب الحیاء من الایمان. باب حیا ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيذ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حضرت سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار کے ایک فرد کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا سے متعلق نصیحت کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو کیونکہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے. جی، اس باب سے متعلق حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان. اور یہاں ایک صحابی دوسرے اپنے بھائی صحابی کو واعظ اور نصیحت کر رہے تھے اور وہ حیا کے بارے میں تھی. وہ یہ تھا کہ وہ حیا زیادہ کرتے تھے اور بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اتنا زیادہ شرمایا نہ کر. حدیث کا صحیح مطلب مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ وہ حیا کی کمی نہیں تھی جسے پورا کرنے کی یہ تلقین کر رہے تھے، بلکہ وہ حیا زیادہ کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ دا ہو، اس کو کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو. یہ دا ہو کا لفظ جو ہے نا، یہ کسی معیوب معنی میں نہیں ہوتا، یہ اچھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے حضرت ابن عباس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی یہ بات کیسے ہے، تو انہوں نے فرمایا دا ہو، یعنی ان کو رہنے دو، یعنی وہ اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے. تو یہاں دا ہو کا لفظ اور وہاں دا ہو کا لفظ دونوں کو اکٹھا کر کے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ خوبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دا ہو، انہیں کچھ نہ کہو. کیوں؟ فرمایا فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اب اس میں حیا ہی ہے نا، حرج کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ یہ اس کو چھوڑ بیٹھے یا اعتدال سے ہٹ جائے یا نصیحت کو قبول کرتے کرتے جتنا یہ زیادہ حیا کرتے ہیں اتنا یہ ضروری حیا سے کم حیا کرنا شروع کر دیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں اگر حیا زیادہ ہے تو ماشاءاللہ ہوا کرے. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. باب اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. جی، باب کا عنوان آپ نے پڑھ لیا. فإن تابوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالو. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. حضرت واقد بن محمد سے روایت ہے کہ میرے والد ماجد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، نیز محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا مگر جو اسلام کا حق ہو، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اب حدیث مرفوع ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ مقاتلہ کروں، جنگ کروں. اچھا، حتی یشہدوا،
حتیٰ کہ یہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ کلیئر ہے جی؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، جب یہ سارے کام یہ کر چکے، توحید و رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، تو پھر اصمو حافظو نیچے لکھا ہوا ہے نا، تو محفوظ ہو جائیں گے، انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو، دماءہم و اموالہم الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے۔ اسلام کے حق کا مطلب ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو سزا دینی پڑی تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ مسلمان، اس کا ایمان ثابت ہو گیا۔ وحسابہم علی اللہ، اب ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو مقاتلہ ہے یہ صرف دفاعی نہیں ہوتا، یہ آج کل ایک ایشو اٹھا ہوا ہے، یہ اس میں صرف دفاع کی بات ہو رہی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں یہ صرف دفاع ہے؟ نہیں، یہ اس کو اقدامی مقاتلہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اقدامی۔ دفاعی اور اقدامی دو قسمیں اس کی، صرف دفاعی نہیں بلکہ اقدامی۔ یہ بہت بڑی تقسیم ہے جو پہلے کتابوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں اقدام اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا۔ اب اس کے لیے حالات سازگار ہونا، مین پاور کا ہونا، اسلحہ کا مضبوط ہونا، اور حالات اور غالب گمان کے مطابق فتح کا یقینی ہونا، یہ ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہ تین چیزیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز اور زکوٰۃ، یہ اسلام کے خلاصے کے طور پر بتائی گئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یہ تین کام کرے، خواہ وہ دوسرے سارے کام اسلام کے منافی کرتا رہے تو اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا، اس کو مسلمان مان لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر دور میں اسلام یا مسلمان ہونے کی علامات مختلف رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی تھا، پھر ایک دور تھا کہ یہ دو چیزیں بھی ایڈ ہوئیں، پھر ایک آگے پڑھو گے کہ اس میں زکوٰۃ، روزہ بھی شامل ہے، پھر آپ کو ایسا بھی قرآن میں ملے گا جو تمہیں السلام علیکم کہے اسے مت کہو کہ تو مسلمان نہیں، لست مومنا۔ تو یہ مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں ایمان اور اسلام کی مختلف علامتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی مکمل علامت نہیں کہا گیا، یہ علامات کا حصہ ہے، اور جہاں جس علاقے میں مسلمان جس چیز اور جس نشانی سے پہچانے جاتے ہوں وہ اس کے لیے اس علاقے کے اعتبار سے ان کے ایمان کے لیے کافی سمجھی گئی۔ دیکھیے حدیثوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو رات باہر ٹھہرتے اور صبح کی اذان سننے تک انتظار کرتے کہ اگر گاؤں سے اذان کی آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گاؤں مسلمانوں کا ہے۔ اب یہ ایک الگ نشانی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری نشانیاں اکٹھی کرو گے تو تم بھی تبھی مسلمان ثابت ہوگے، اور ان میں سے ایک کو پکڑ کے چل پڑو گے تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو اسلام میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لو گے، ابھی تو ابتدا ہے، آپ پوری کتاب میں دیکھو گے جگہ جگہ آپ کو یہ بات مجبور کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو کسی بھی موضوع پر جب بات کرو تو اس سے متعلق تمام دلائل کو یک وقت سامنے رکھو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ کر دو گے۔ اب اسی ایک مضمون پر آپ طالب علم ہیں، اگر میں کہوں کہ کل حدیثیں اکٹھی کر کے لے آنا، کر لو گے؟ ایک دوسرے سے پوچھ لینا، کوئی عرض نہیں کہ مسلمان یا مومن ہونے کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ وہ فضائل صحابہ کے اعتبار سے الگ چیز ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، اس پہ بھی آپ جمع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے کہ کس کے خلاف آپ نے مقاتلہ کرنا ہے اور کس کے خلاف نہیں کرنا، یہ اس سے بالکل الگ ایشو ہے۔ اس موضوع پر دلائل یکجا ہونے چاہیے اور آپ طالب علموں کو اس بات کی مہارت ہونی چاہیے۔ بہت سی باتیں میں نے یکجا کر کے آپ کے سامنے اس وقت بھی رکھ دی ہیں۔ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا اله الا الله، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون۔ باب جس نے کہا کہ ایمان عمل ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، اور کتنے ہی اہل علم حضرات نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے کہا کہ تمہارے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ باب کے عنوان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 آیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں عمل کا لفظ اور مادہ موجود ہے۔ پہلی آیت میں تعملون، دوسری میں یعملون اور تیسری میں العاملون لفظ موجود ہیں۔ امام بخاری نے اس سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ ایمان عمل ہے۔ اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ عمل ایمان کی نشانی ہے،
عمل ایمان کی، اب یہ تطبیق بھی ہوگی اور بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور۔ حضرت سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ حج مبرور۔ حضرت سعید بن مسیب، یہ ناموں میں کہیں زبر زیر کا فرق کوئی بہت بڑا فساد نہ لائے تو تلفظ کا اتنا مسئلہ کو نہیں ہوتا، کئی ناموں کے تلفظ میں بہت بڑا فرق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئلا پوچھا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ اب ای العمل کے سائڈ پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ای الاعمال افضل، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھوڑا تھوڑا میں کبھی بھول جاؤں گا کبھی بتا دوں گا، تو یہ سائیڈ والے حاشیے سے ان ٹچ رہیں، بہت فائدہ دیتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، فقالا، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، یعنی افضل الاعمال کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ اب یہ عمل، ای العمل، سوال تھا عمل کون سا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور جواب ہے ایمان لانا، ٹھیک؟ یہ امام بخاری سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو ایمان لانا بھی تو ایک عمل ہے نا، من وجہن، تو اس اعتبار سے یہ بات درست بھی ہے۔ اچھا، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیلا، عرض کیا گیا، ثم ماذا، فرمایا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، عرض کیا گیا پھر تیسرے نمبر پہ، قال حج مبرور، مقبول شدہ حج۔ تو یہ افضل ترین اعمال ہیں، لیکن یہاں بھی ایک بحث ہے، تمام دلائل سامنے رکھنے چاہیے کہ افضل عمل کون سا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ٹھیک ہے جی؟ ایسے حدیث میں آتا ہے افضل الاعمال ان تشبع قبدا جائعا، افضل عمل یہ ہے کہ تو بھوکے پیٹ کو رجا دے، سمجھ آئی بات کی؟ اب یہاں یہ ہے، اس طرح کی ساری حدیثیں بعض علماء نے جمع کر کے ان میں تطبیق دی ہے، اور یہی محققین کا طریقہ ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے ہے، یہ کس وجہ سے ہے، یہ کس وجہ سے۔ آگے آپ دیکھو گے کہ اس طرح کی حدیثیں محبتوں کے بارے میں بھی ہیں، کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب تھا، تو ساری حدیثیں علماء نے یکجا کر کے ان کو تطبیق دی ہوئی ہے۔ یہ محققین کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس دور میں کچھ مخصوص اکا دکا فرد زیادہ نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، اور ان کو خاص طور سے درسی کتابوں سے ٹچ ہوتا کو نہیں، صرف گپ شپ لگا لیتے ہیں اور خطاب شتاب کر لیتے ہیں، تو امت کے اندر مکس اپ کر کے تشکیک پیدا کرتے ہیں اور دلائل میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ تطبیق آپ کو بعض محققین کی کتابوں میں دی گئی نظر آئے گی۔ مثلا ایک جگہ پہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس قسم کی ساری حدیثیں یکجا کر کے تو ان میں تطبیق دے کر بڑا ایک خوبصورت تحقیقی گلدستہ تیار کیا۔